معزز سامعین، میں مشتاق احمد وانی، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری، جموں و کشمیر، نسائیت اور تانیثیت سے بھرپور کہانی کیا حال ہے جانا کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سے غور سے سنیں گے۔ میں نے امی کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا۔ ریحانہ اور میں نے رات کا کھانا تیار کیا، سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ سونے سے پہلے میں نے امی اور پاپا کے سر میں سرسوں کا تیل لگا کر خوب مالش کی۔ دیکھتے دیکھتے وہ آرام کی نیند سو گئے۔ مجھے ایسا کرنے سے دلی سکون ملا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہی بستر پہ گئی تو عاشق جمیل کا چہرہ اور اس کی باتیں میرے سمندِ تخیل پر تازیانہ لگانے لگیں۔ میں نے اس کا موبائل نمبر اپنے موبائل میں سیو کر دیا تو واٹس ایپ پر اس کا خوبصورت فوٹو ابھر آیا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ میں نے فوراً گلاب کے پھول کی تصویر اسے بھیجی۔ اس نے شکریہ لکھ کر طوطا مینا کی تصویر میرے واٹس ایپ پر بھیج دی۔ مجھے دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ ہم دونوں کی ملاقاتوں اور ایک دوسرے کے جذبات و خیالات کو سمجھنے کا ایک دلچسپ سلسلہ شروع ہو گیا۔ 3 دن کے بعد میں دفتر ہی سے تقریباً 1 بجے سے جے پور آڈیٹوریم پہنچ گئی۔ اندر ہال میں سامعین و ناظرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سٹیج کو مصنوعی پھولوں اور رنگین کاغذوں سے راستہ کیا گیا تھا۔ بجلی کے کمکموں سے سارا ہال دھنک رنگ اختیار کر گیا تھا۔ قیمتی کرسیاں ترتیب وار ڈھلان کی صورت میں تھیں۔ میں ایک مسرور کن اور روح پرور ماحول میں پہنچ گئی تھی۔ جے پور شہر کی کئی معزز شخصیات اس محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ چکی تھیں۔ پورے 2 بجے پروگرام کی شروعات کی گئی۔ عاشق جمیل نے زرق برق لباس میں ملبوس مائک سنبھالے۔ کلاکاروں کو باری باری سٹیج پہ انہیں متعارف کرانے کے بعد نظامت کے لیے اپنے ایک ساتھی کو آگے آنے کی دعوت دی اور خود سازندوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناظم نے سب سے پہلے عاشق جمیل کو متعارف کراتے ہوئے کہا، معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس محفل موسیقی میں جناب عاشق جمیل ہارمونیم، طبلہ اور بانسری وادک موجود ہیں جو اپنے فن میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور سامعین کو اپنے فن سے محظوظ ہونے کا موقع دیں۔ عاشق جمیل نے سب سے پہلے طبلہ تال، پھر ہارمونیم سر اور آخر پر بانسری کی دھن سے پورے حال میں بیٹھے سامعین کو مسحور کر دیا۔ چاروں طرف سے سیٹیاں، واہ واہ اور تالیوں کی صدا گونج اٹھی۔ اس کے بعد دوسرے کلاکاروں کو بھی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا گیا۔ آخر پر عاشق جمیل نے اپنی جادو بھری آواز میں ڈاکٹر بشیر بدر کی یہ غزل سامعین کی خدمت میں پیش کی۔ ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے، کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے، تمہارے نام کی خوبصورت شام ہو جائے۔ عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر، محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے، سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو، ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عاشق جمیل کی آواز و ساز نے بشیر بدر کی اس غزل کو سامعین کے لیے بہت زیادہ پرلطف بنا دیا تھا۔ پروگرام کے اختتام پر میں عاشق جمیل کے قریب گئی اور اسے کہا، آپ نے آج کمال کر دکھایا، آپ کی آواز میں جادو ہے اور آپ کے سنگیت کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھ میں کوئی بھی کمال نہیں ہے، بس یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ تقریباً 5 بجے کے قریب میں اپنے گھر پہنچی۔ عاشق جمیل کا حسین چہرہ، اس کی جادو بھری آواز اور اس بڑے آڈیٹوریم کا پورا نقشہ میرے ذہن میں ایک فلم سیٹ کی طرح گھوم رہا تھا۔ میں نے چائے پی اور اس کے بعد امی کے ساتھ رسوئی میں ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب میں سونے لگی تو دل نے چاہا کہ عاشق جمیل کا خوبصورت چہرہ دیکھ لوں۔ میں نے پہلی بار اسے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کی۔ چشم زدن میں اس کا حسین چہرہ موبائل سکرین پہ مسکراتا ہوا نظر آیا۔ راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلسلہ گفتگو منقطع کرنا پڑا۔ اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ 2 نوجوان جن سے مخالف دلوں میں جب ایک دوسرے کے لیے محبت کی جوت جگتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ بھوک، پیاس، نیند، یہ تمام نعمتیں تقریباً چھن جاتی ہیں۔
ایک روز میں دفتر سے گھر پہنچی تو امی اور پاپا بڑے خوش نظر آئے۔ دونوں گھر کے برآمدے میں کرسیوں پہ بیٹھے آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ میرے دونوں بھائی پڑھائی میں مصروف تھے۔ ریحانہ امی اور پاپا کے لیے لپٹن چائے بنا رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد امی نے مجھے الگ ایک کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، جانا بیٹی، آج ہمیں تیرا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا ڈاکٹر ہے، 80,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے، مختصر سی ان کی فیملی ہے۔ ہم چاہتے ہیں تیرا اس ڈاکٹر سے رشتہ طے ہو جائے۔ بیٹی، تیرا کیا خیال ہے؟ تو چاہے تو اس لڑکے کا فوٹو دیکھ سکتی ہے۔ امی کی باتیں سنتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے چہرے پہ مایوسی کے آثار ابھر آئے۔ میں لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، امی، میں شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خوابوں اور خیالوں میں بھی تو کوئی بسا ہوا ہے۔ پھر بھی آپ مجھے اس ڈاکٹر لڑکے کا فوٹو دکھا دیجئے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی نے جھٹ سے اپنے پرس سے فوٹو نکالا اور مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ کتنا سندر ہے، کیا یہ تیری مرضی کا نہیں ہے؟ میں نے جو ہی فوٹو دیکھا تو ناپسندیدگی کے طور پر کہہ دیا، اچھا یہ ہے۔ میں نے امی کا دل نہیں توڑا، خاموش رہی۔ اس ڈاکٹر لڑکے کے ماتھے کے بالکل وسط میں ایک بڑا سا کالا تل تھا۔ اس سے وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ مرد نہیں عورت ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، کہاں عاشق جمیل اور کہاں یہ عورت نما ڈاکٹر، اور پھر میں تو اس کو بالکل نہیں جانتی ہوں، کبھی میری اس سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی۔ امی نے میرے چہرے کو بغور پڑھا اور پھر کہنے لگی، بیٹی، حامی بھر لے، لڑکا اچھا ہے۔ میرے دل میں چھپی بات زباں پہ آئی۔ میں نے کہہ دیا، امی، اگر میں آپ کو اس ڈاکٹر لڑکے سے بھی خوبصورت اور ہنرمند لڑکے کا فوٹو دکھاؤں تو کیا آپ میری بات مان جائیں گی؟ امی نے تحیر و تجسس بھرے لہجے میں کہا، ہاں دکھا دے، میں بھی جانوں کہ بھلا تیرے دل میں کون بسا ہے۔ میں نے فوراً موبائل سے امی کو عاشق جمیل کا فوٹو دکھایا۔ امی نے کہا، لڑکا تو بہت خوبصورت ہے۔ پھر پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا، مڈل اسکول میں ٹیچر ہے۔ یہ سنتے ہی امی کے تیور بدل گئے، روکھے پن سے کہنے لگی، تیرا دماغ خراب ہوا ہے، کہاں ڈاکٹر اور کہاں مڈل اسکول ٹیچر، تو پڑھی لکھی ہے، ذرا عقل سے کام لے۔ مجھ سے چپ نہیں رہا گیا، میں نے کہہ دیا، امی یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ امی بفری کہنے لگی، خوبصورتی کو کیا چاٹنا ہے؟ عہدہ دیکھنا ہے یا خوبصورتی دیکھنی ہے؟ میں نے رک رک کے کہا، امی مجھے یہ لڑکا بہت پسند ہے، اور پھر آپ یہ بھی تو بخوبی جانتی ہیں کہ ازدواجی رشتے زور زبردستی سے نہیں جوڑے جاتے۔ من کے آنگن میں جب کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اسے نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ امی نے میری باتیں سننے کے بعد کسی حد تک کرخت لہجے میں کہا، تجھ پہ پتہ نہیں اس کا کیا جنون سوار ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امی دندناتی ہوئی رسوئی میں چلی گئی، اور ادھر میری آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو بہہ نکلے۔ میری پسند اور ناپسند کے اعلان نے گھر میں سراسیمگی کا سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ پاپا اب مجھ سے کم کم بولنے لگے تھے، اور امی نے بھی مجھ پہ کم توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ کچھ دن کے بعد جب ڈاکٹر کے والدین میرا رشتہ مانگنے میرے گھر پر آئے تو میرے والدین نے انہیں صاف جواب دیا کہ ہماری بیٹی نہیں مانتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس گئے۔ کوئی ایک ہفتے کے بعد ہی عاشق جمیل کے والدین میرا رشتہ مانگنے میرے گھر پر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ ان کی خاطر تواضع کے بعد جب انہوں نے میرے رشتے کی بات چھیڑی تو میرے والدین نے انہیں ایک ہفتے کے بعد پھر آنے کو کہا۔ ان کے چلے جانے کے بعد امی نے مجھ سے پوچھا، بول کیا کرنا ہے؟ ہاں کریں یا نہ، ہماری مرضی تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، تیرے لیے مجبور ہیں۔ وہ ایک ہفتے کے بعد پھر آئیں گے۔ ابھی سوچ لے، ٹیچر کے بدلے ڈاکٹر لاکھ درجہ بہتر ہے۔ میں نے جھٹ سے کہہ دیا، امی مجھے ٹیچر پسند ہے۔ امی نے میرا فیصلہ سنا تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ ایک ہفتے کے بعد عاشق جمیل کے والدین دوبارہ میرا رشتہ مانگنے آ گئے تو میرے والدین نے میری مرضی کے مطابق حامی بھر لی۔ وہ بہت خوش ہو گئے اور پھر میری سگائی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ سگائی کے روز عاشق جمیل کے ابا، بھائی بہنیں اور خاندان کے چند افراد سوغاتیں لے کر میرے گھر پر آ گئے۔ مجھے انہوں نے کرمیزی رنگ کا سوٹ، سونے کی انگوٹھی اور لونگ پہنوایا۔ میں کسی حد تک عادی دلہن کا روپ اختیار کر گئی۔ اسی روز میری عاشق جمیل کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی مقرر کی گئی۔ 2 ماہ کے بعد شادی طے ہونا پایا۔ امی اور پاپا میری شادی کی تیاری میں لگ گئے۔
میری گھریلو ضرورت کی ہر چیز میرے لیے بازار سے خریدنا شروع کر دیا۔ برتن، ڈبل بیڈ، واشنگ مشین، گھر گرہستی کا پورا سامان اور پتہ نہیں کتنی چھوٹی بڑی چیزیں۔ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، یہ احساس ان کے رگ رگ میں اتر گیا تھا۔ میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو اپنی شادی کی خوشخبری سنائی اور شادی میں آنے کی تاکید کی۔ پاپا نے موتی پیلس میری بارات کے لیے بک کروا دیا۔ امی نے بڑے شوق سے مرصع ساز کو میرے لیے سونے کی بالیاں، ایک انگوٹھی اور چاندی کی پازیب بنانے کا آرڈر دے دیا۔ شادی کی تیاری اور مصروفیت میں 2 مہینے یوں گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تمام رشتہ داروں، دوستوں، جان پہچان والوں اور خاندان والوں کو شادی کا دعوت نامہ پہنچا دیا گیا تھا۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور پھر میری شادی کے مہندی رات آ گئی۔ دن کو میں بیوٹی پارلر جا کر اپنے جسمانی خد و خال کو آراستہ کروا چکی تھی۔ رات کو تمام رشتہ داروں اور اپنے گھر کے افراد نے کھانا کھایا اور گھر کے ایک بڑے ہال میں مجھے ایک کونے میں بٹھایا گیا۔ میری سہیلیاں اور رشتہ دار لڑکیوں نے ڈھولکی کی تال پہ گیت گانے شروع کیے۔ دیکھتے دیکھتے ایک مہندی نقاش خاتون میرے قریب آ گئی اور میرے کومل ہاتھوں اور کلائیوں پہ مہندی لگانے لگی۔ میرے سامنے کئی موبائل سیٹوں پہ میری فوٹوگرافی اور ویڈیو بننا شروع ہو گئی۔ مختلف ڈیزائن میں مہندی سے رچے ہاتھ اور کلائیاں میرے حسن کو دوبالا کر رہی تھیں۔ رات کو دیر تک ہنسی مذاق اور گیتوں نے مجھے شادی کا مفہوم سمجھا لیا۔ دوسرے دن بارات تھی۔ دوسرے دن صبح جب میں جاگی تو میری سہیلیوں نے مجھے مبارکباد دینا شروع کی۔ میں نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ سے اپنی نئی زندگی میں خوشحال رہنے کی دعا کی۔ میں نے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، انہیں سلام کیا۔ پاپا نے مجھے اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے کہنے لگے، جانا بیٹی، میں نے تیرے بینک اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے جمع کرائے ہیں، دیکھ لینا، اگر پیسے کی کوئی مزید ضرورت پیش آئے تو کہہ دینا۔ میں نے کہا، پاپا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ماں باپ کی نیک دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ نہیں بولے، بس سر جھکائے نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ دن کو 2 بجے بارات نے موتی پیلس آنا تھا، اس لیے ناشتہ وغیرہ کے بعد ہم سب گھر سے موتی پیلس چلے گئے۔ موتی پیلس پہنچ کر مجھے دلہن بنایا گیا۔ بڑے خوبصورت ماحول میں مجھے رکھا گیا۔ میری سہیلیاں اور میری چھوٹی بہن ریحانہ میرے ساتھ ساتھ تھیں۔ رنگ و نور سے موتی پیلس سجا ہوا تھا۔ پورے 2 بجے بارات موتی پیلس پہنچ گئی۔ میرے ارمانوں کا حسین شہزادہ عاشق جمیل دولہے راجا کی صورت میں لمبی سفید رنگ کی پھولوں سے سجی گاڑی سے نیچے اترا تو اس کے دوستوں نے اسے فوراً گھیر لیا اور پھر اس کے دونوں جانب چار آہستہ آہستہ آگے کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ کیمرہ مین اور ویڈیوگرافر اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے۔ اندر پہنچ کر دولہے کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا۔ اس کے ہمراہ کوئی 25 آدمی بیٹھ گئے۔ دوسرے آدمی کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ مختلف طرح کے اسٹال پہ طرح طرح کے لذیذ کھانے باراتیوں کو فراہم کیے جا رہے تھے۔ میں جس حال نما کمرے میں رکھی گئی تھی وہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میرے سامنے مختلف رنگوں میں ملبوس عورتیں اور چھوٹی بڑی لڑکیاں بیٹھی میرا رخ زیبا اور دلہن روپ کو تک رہی تھیں کہ اچانک میرے ماما جی اور ان کے ساتھ 2 اجنبی مرد میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے۔ ماما جی کہنے لگے، بیٹی میں آپ کے نکاح میں لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور یہ دونوں گواہ بن کے آئے ہیں۔ ماما جی نے ان 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد مجھے بھی الحمد شریف 6 کلمے صفت ایمان ساتھ ساتھ پڑھنے کو کہا۔ میں بھی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتی رہی۔ یہ سب پڑھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، آپ کا نکاح عاشق جمیل ولد احسان الدین ساکنہ جے پور کے ساتھ مقررہ حق مہر 4 لاکھ روپے بشکل زیور کر دیا جاتا ہے، کیا آپ نے اپنے نفس پر عاشق جمیل کا نفس قبول کیا؟ میں بولی، جی قبول کیا۔ ماما جی نے 3 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے تو میں نے اقرار کیا۔ عاشق جمیل سے بھی وکیل اور گواہوں کے علاوہ پوری مجلس کے سامنے نکاح خواہ نے یہی الفاظ دہرائے اور نکاح پڑھ ڈالا۔ اس کے بعد میرے سامنے نکاح نامہ لایا گیا، میں نے اس پہ دستخط کیے۔ اس طرح عاشق جمیل میرا شوہر اور میں اس کی بیوی بن گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات بن گئے۔
हमारी चाहत पूरी हो गई। मुझे ससुराल के कपड़े और जेवरात पहनाए गए। सोने के कंगन, चूड़ियाँ, लाकट और बालियाँ पहनने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर किसी की मलकियत बन गई। खाने पीने और फ़ोटो वीडियोग्राफी के बाद तकरीबन 5 बजे के करीब मेरी विदाई का वक्त आ गया। सबसे पहले अम्मा और पापा दोनों आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ने झपट के मुझे गले लगाया। मैं ज़ोर से रोने लगी। फिर मेरी ढारस बंधाई। फिर पापा करीब आए। उन्होंने भी आंसू पूंछते हुए मुझे गले लगाया, दुआएं दी। फिर उनके बाद रिहाना और मेरे दोनों बाही गौहर और जौहर आंसू बहाते हुए मेरे गले लगे। मेरे ख़ानदान और ननिहाल के सभी अफराद ने मेरे पास आकर मुझे नेक दुआओं से रुखसत किया। देखते देखते पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई। मेरे आसपास मेरे ख़ानदान के लोग और सहेलियां थीं। जब मैंने मोती पैलेस से बाहर कदम रखा तो शहनाइयाँ बजाने वालों ने फिल्म अर्पण का ये गमगीन गीत शुरू किया। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ विछोड़े, कोई आंसू रोके कैसे, जब बेटी डोली में बैठे, बाबुल का घर छोड़े। मैं इस गीत की धुन सुनकर सिसकियों में रोने लगी। मुझे दूल्हे की गाड़ी में बिठाया गया। ड्राइवर ने हॉर्न बजाते और लोगों का हजूम चीरते हुए मशरकी जयपुर की तरफ रुख किया। कोई 1.5 घंटे के बाद मैं अपनी ससुराल पहुंचा दी गई। आगे घर के सदर दरवाजे पे कुछ औरतें खड़ी ये गीत गा रही थीं। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली। मैं अंदर एक खूबसूरत कमरे में बिठा दी गई। मेरे शौहर आशिक जमील की 2 बहनें थाली में दूध का गिलास लिए दरवाजे पे खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थीं। वो जब वहाँ पहुँचा तो बहनें उसे अंदर आने नहीं दे रही थीं। तब उसने 1000 रुपये का नोट जेब से निकाला और थाली में रखा, लेकिन बहनें नहीं मानी। उसने 2000 रुपये रखे, वो तब भी नहीं मानी। आखिरकार 3000 रुपये देने के बाद अंदर आने की इजाज़त मिल गई। कुछ ही वक्त के बाद मेरी सास मेरा घूंघट उठाने आ गई। उसके हाथ में फूलों से भरा थाल और मोतीचूर के लड्डू थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरा घूंघट उठाया, मेरे माथे का बोसा लिया, गुलाब का फूल सुंघाया और अपने हाथ से मुझे लड्डू खिलाया। दूसरे दिन दोपहर को दावत वलीमा में बहुत से लोग जमा हो गए। आशिक जमील के दोस्त व अहबाब, उसकी रिश्तेदारी और ख़ानदान के अलावा आसपास के लोग, मर्द, औरतें, बच्चे बारी बारी आते गए और खाना खाकर निकलते गए। मैं और मेरा शौहर आशिक जमील एक बड़े हाल में चबूतरा नुमा जगह पे शाही कुर्सियों पर बैठे दुल्हा दुल्हन के रूप में सबकी नज़रों में आ रहे थे। फ़ोटोग्राफ़र और वीडियो बनाने वाले हम दोनों के फ़ोटो मुख्तलिफ़ पोज़ में खींचते जा रहे थे। साथ में हमारे ख़ानदान और रिश्तेदारों के अलावा दोस्त व अहबाब को भी शामिल किया जा रहा था। देखते देखते दावत वलीमा में आए लोग जिधर से आए थे उधर चले गए। बस काम करने वाले लोग, नौकर चाकर और ख़ानदान के चंद अफराद रह गए। कुछ ही वक्त के बाद मैं और आशिक जमील, उसके बाही बहनें और मेरे ससुर सास सब घर पर आ गए। खुशी का एक दिन बीत गया। मेहमान दूसरे दिन अपने घरों को चले गए। शुक्रिया।